بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے آس پاس موجود اس جانور کی بد دعا فوراً آ لگتی ہے۔ حضرت سلیمان نے تاکید فرمائی، اس جانور کی بد دعا سے بچو ورنہ تنگ دستی اور بد نصیبی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ جانور کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بد دعا بھی قبول کرتا ہے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ محترم سامعین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے، جن میں سے سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ ہر طرح کے جانور کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا گیا بلکہ ان کی بولی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ معزز سامعین، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسانوں کو ان جانوروں کی بد دعا لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تو تمہیں چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو، اور اس طرح کام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعا کو ضرور قبول کر لے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جانور کون سے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کسی نے کتے کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ کیا آپ مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا، اپنے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تم ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری بات پر عمل کرو گے تمہاری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی، لیکن اگر تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے تو تمہارے آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس بندے نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبیوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر ہے، اور باقی پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے بڑھ کر عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر تمام پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے، یہ بہت اونچا اڑتا ہے، جبکہ کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے۔ جب یہ عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر خود کو بچانے کے لیے بہت زیادہ بلندی پر چلا جاتا ہے، اور یوں عقاب کے لیے اتنی زیادہ بلندی پر جانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس طرح ایک کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پہنچ جاؤں گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا، میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دن رات گزارے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں بھی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی بلی کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ جس شخص سے خوش ہوتی ہے اور دعا دیتی ہے وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر بلی کسی کو بد دعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے۔
حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا کہ جس نے بلی کو ایسی حالت میں گھر میں باندھ کر رکھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی اور اس وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے حد پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی تین خصوصیات بیان فرمائی۔ نمبر 1، چڑیا جب صبح سویرے اٹھتی ہے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ چڑیا اللہ تبارک تعالیٰ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے اور ان کو یقین ہے کہ جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دے گا وہی کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دے کہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتے کو مارنے کا گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ کتوں کی بد دعا سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی۔ جان لیجیے قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے، جس طرح صحابہ کہف میں کتوں کا ذکر آیا ہے۔ کتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل کیا گیا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اگر چیونٹی کی اہمیت جان لے تو کبھی بھول کر بھی چیونٹی کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چیونٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چیونٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے رستے سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات کو دور سے ہی سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ جان لیجئے کہ چیونٹیاں بھی ایسے ہی اکٹھا رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چیونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چیونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیونٹی کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھوں سے گر جائے تو اسے چیونٹیوں کے لیے رہنے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعائیں دیں گے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں لوگوں کو بیان کرنے کے بعد انہیں فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک ایسی راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور یا پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق سے جس قدر ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے اور ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ فرما دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دی گئی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔